وبرکاتہ۔ آج 10 مئی 2025 مطابق 11 ذی القعدہ 1444 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام کا جو ہے 1087واں لیکچر ہے، نشست ہے یہ۔ آج کا عنوان ہے مسلمانوں کی علمی میراث اور مسترقین کا طرز عمل۔ الحمدللہ آج کل کے حساب سے بہت ہی موضوع ہیں۔ ہماری ایک خاص بات ہے ان محفلوں کی، مقرر صاحبین بہت ہی جو ہفتہ مہینہ اور جو سلگتے شعلے رہتے ہیں وہ عنوانات لیتے ہیں الحمدللہ، اور قوم کو اس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور مقرر ہیں آج کے ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب۔ میں حضرت ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہن نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ وبرکاتہ۔ مبسملا و حامدا و مسلیا و مسلما۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دینی اور علمی محفل میں اکٹھا کیا۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، آج ہمارے گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی علمی میراث اور مستشرقین کا طرز عمل۔ بنیادی طور پر یہ موضوع میں کتاب کے چند نسخے لے کر آیا جو بعض حضرات کے ہاتھوں میں ہے، یہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے، اور استشراق ایک بے حد اہم موضوع ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس پر بہت کم کام ہوا۔ مستشرقین کے کاموں پر ہم نے کام کیا، ان کی کتابوں پہ تبصرہ کیا، ان کے کاموں میں جو کمیاں تھیں ہم نے اس کا ذکر کیا، مگر ہمارے یہاں کا تعلیم یافتہ طبقہ، ہمارے یہاں کا جو انٹلیکچول ہے یا جو لٹریٹ جو طبقہ ہے وہ خود استشراق کے بارے میں بہت کم جانتا ہے۔ استشراق کیا ہے، اس کی بنا کیسے ہوئی، لفظ استشراق کا لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے کام کرتے ہیں، اور کیوں مسلمانوں کو ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو ایک مقولہ ہے عربی کا، اعرف عدو کا، یعنی آپ اپنے دشمن کو اگر آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دشمن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات رکھنی چاہیے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، جب تک آپ کو خطرات کا علم نہیں ہوگا آپ اس سے بچاؤ کی ترکیبیں نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو دشمن کے وسائل اور مقاصد، طریقہ کار اور میتھڈولوجی کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، آپ اس دشمن سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اسلام کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار میں بہت سارے دشمن سامنے آئے، مگر 3 ایسے دشمن کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر کے اور 3 طرف سے اسلام کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ ایک کلچرل کنفلکٹ ہے، یہ ایک تہذیبی ٹکراؤ ہے، اور ان 3 فکری، علمی اور اکیڈمک جو ہمارے انیمیز ہیں ان میں سے ایک استشراق یعنی مستشرقین بھی ہیں۔ دوسرے 2 کا نام تبشیر اور استعمار ہے۔ ہم تینوں کا معنی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو استشراق کا لفظی معنی ہے مشرق کی طلب، عربی کا لفظ ہے، عربی میں باب استفعال کا مطلب ہوتا ہے طلب ماخذ۔ ماخذ وہ 3 حرف ہوتے ہیں جو اس لفظ کی اصل ہوتے ہیں۔ تو استشراق میں جو اصل حروف ہیں وہ شین، قاف اور شین، رے اور قاف ہیں، جس کا ہے شرق،
یہ شرق اس کا روٹ ورڈ ہے، اور استشراق میں الف سین تا جو ہے یہ اضافی لفظ ہیں جن کا خاص معنی ہے۔ تو استشراق کا مطلب ہوا مشرق کی طلب، مشرق کو جاننے، مشرق کو سمجھنے، مشرق کے بارے میں اطلاعات پانے کا ذریعہ جو ہے وہ استشراق ہے۔ انگریزی میں اس لفظ کو اورینٹلزم کہتے ہیں۔ یہ ایک مومنٹ ہے جو پچھلے اسلام کے بالکل پیرلل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے یہ آرگنائز نہیں تھا، بعد میں یہ پوری طرح سے آرگنائز ہو گیا، انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا۔ ابتدا میں پادری وغیرہ اسلام کے خلاف لکھتے تھے، اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے، ان کے مذہبی شخصیات اسلام کے بارے میں لکھتے تھے، مگر بعد میں یہ ایک بہت ہی ویل آرگنائز انسٹیٹیوشن میں تبدیل ہو گیا 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں۔ استشراق کے ساتھ اس کے دو اور الائز ہیں، اتحادی ہیں، ان میں سے ایک تبشیر ہے جس کو آپ مشنری کے نام سے جانتے ہیں، مشنری کے نام سے جانتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ استعمار ہے۔ استعمار بھی وہی استشراق کی طرح ہے۔ استعمار مانے نو آبادیات، نو آبادیاتی طاقتیں، کالونیل فورسز۔ جیسے کہ انگریز ہندوستان میں آئے، فرانسیسی جو ہے وہ مراکو میں داخل ہوئے، اطالوی لیبیا میں داخل ہوئے، انگریز جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا میں داخل ہوئے، پرتگیزی جو ہے وہ گوا اور پانڈیچری میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ تو یہ استعمار ہیں۔ تو استعمار، استشراق اور تبشیر، یہ عرب کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اجنحۃ المکر الثلاثہ، یعنی مکاری کے تین بازو، مکاری کے تین بازو۔ انہوں نے تین بازوؤں میں سے کہا کہ پہلا جو ہے وہ تبشیر ہے، دوسرا استشراق ہے اور تیسرا استعمار ہے، اور یہ تینوں جو ہے باہم مل کے اسلام کو گھیرنے، اسلام کو نیچا دکھانے، اسلام کے خلاف سازش کرنے اور اسلام کے خلاف ایک فکری محاذ قائم کرنے۔ آپ دیکھیں استشراق جو ہے اس نے علمی میدان کو اپنایا، استعمار نے جنگ و جدل کو اپنایا، ملکوں پہ قبضہ کرنے اور ملکوں کو اپنی کالونی میں بدلنے کا راستہ اختیار کیا، اور تبشیر نے مسلمانوں کے اندر جو ہے عیسائیت کی تبلیغ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تبشیر کو دنیا کے تمام مذاہب میں کامیابی ملی، مگر مسلمانوں میں بہت کم کامیابی ملی۔ تو وہ مسلمانوں کو کنورٹ کرنے میں انہیں سب سے زیادہ ناکامی کا ہاتھ آیا۔ ایک پادری نے اپنے مذکرات، اپنی ڈائری میں لکھا کہ یہ عجیب قوم ہے، اگر یہ پڑھی لکھی ہوتی ہے تو بھی اپنے دین سے وابستہ رہتی ہے، اور جاہل ہوتی ہے تو بھی اپنے دین سے وابستہ رہتی ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے اولڈ ایج ہوم چلایا، تو اس اولڈ ایج ہوم میں لوگ مسلمان آتے تھے، ہمارے پاس رہتے تھے، کھاتے تھے، 10 سال 12 سال گزارنے کے بعد جب بالکل وہ مرگ کے قریب ہوتے تھے تو بلا کے وصیت کرتے تھے کہ بھائی میں اسلام پر میرا خاتمہ ہو رہا ہے، میری تجہیز و تکفین مسلمانوں کی طرح کی جائے۔ تو کہا کہ مسلمان آ کے رہتے ہمارے پاس تھے، کھاتے ہمارا ہے، مگر وہ مرنے کے وقت کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طرز پہ ہو۔ تو انہوں نے دوسرے مذاہب میں تو عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش کی، مگر اسلام کے بارے میں وہ جان گئے کہ اسلام اور مسلمانوں میں ہم عیسائیت کو پھیلا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے کے بارے میں شک و شبہے میں ڈالنا شروع کیا کہ اگر یہ ہمارے نہیں بن سکتے ہیں تو یہ اسلام کے بھی نہ رہنے پائیں۔ اور اس طرح انہوں نے اورینٹلزم اور استشراق کے ساتھ مل کر بڑی اسٹڈی کی، اور پچھلی 4 صدیوں میں مستشرقین نے ہزار کتابیں لکھی جن کے ذریعے قرآن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی، حدیث میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی، اسلامی فقہ میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی، علم کلام میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی، اسلامی تصوف کو جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ویدانتا سے اور عیسائی رہبانیت سے لیا گیا ہے۔ گویا
ہر چیز میں انہوں نے مسلمانوں کے شک پیدا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ وحی اور رسالت کے موضوع میں بھی انہوں نے شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس کام کے لیے استشراق نے ایک دو نہیں ہزاروں ہزار کتابیں لکھی، مگر ان کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ وہ ایک علمی لباس میں آتے ہیں، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ وہ علمی لباس میں آتے ہیں، اور بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں وہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، مگر حقیقتاً جو ہے جب نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ صاحب یہ اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام قوموں کے پاس ان کے اپنے انسائکلوپیڈیاز ہیں، انسائکلوپیڈیا، کوئی دنیا کی بڑی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنا ذاتی پرسنل انسائکلوپیڈیا نہ ہو۔ بریٹانیکا ہے، امریکانہ ہے، انکارٹا ہے، اور بہت سارے جو ہے، اور دنیا کے ہر قوم کے پاس ایک انسائکلوپیڈیا ہے، مگر مسلمان قوم آپسی تفرقے بازی کی وجہ سے کوئی متحد ہو کر ایک اسلامی انسائکلوپیڈیا بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پاکستان حکومت کی طرف سے ایک کوشش کی گئی، اور انہوں نے اردو میں، پنجاب یونیورسٹی نے اردو میں اسلامی انسائکلوپیڈیا کے نام سے 21 جلدوں میں ایک کتاب تیار کی کہ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی بھی بات معلوم کرنی ہے تو الفابیٹیکل آرڈر میں جا کے اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، انسائکلوپیڈیا آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ مگر جو اردو انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے وہ بہت چھوٹی ہے، اگر آپ کمپیئر کریں انکارٹا سے، امریکانہ سے اور بریٹانیکا سے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر مستشرقین نے مسلمانوں کے انسائکلوپیڈیا آف اسلام تیار کر دیا۔ اب ہمارے پاس کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے جو مسلمانوں نے بنائی ہو، اور انگریزوں اور مستشرقین نے ایک بڑی انسائکلوپیڈیا بنا دی، 32 ویلوم کی ہے، 32 ویلوم کی ہے، اور اس میں آپ کو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری بھی اگر اس میں دیکھنا چاہیں گے تو شاید یہ بھی مل جائے، مجھے کنفرم نہیں ہے مگر شاید مل جائے۔ تو انہوں نے جو ہے انسائکلوپیڈیا تیار کی، انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ دائرۃ المعارف العثمانیہ سے پہلے جتنی کتابیں عربی کی شائع ہوئیں وہ سب ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ سے شائع ہوتی تھی، اور یہی مستشرقین اس کو چھاپتے تھے اور اپنی مرضی سے اس پہ مقدمہ لکھتے تھے، حاشیہ لکھتے تھے، کتاب ہماری، مگر وہ شائع کرتے تھے تو ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ تو دراصل بنیادی طور پر آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ انہوں نے خدمت کیا کی، جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے یونیورسٹی میں، مسلمان جو ہیں، جو ایڈوکیٹ ہیں، جو انجینئر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو لائر ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے IAS PCS مسلمان ہیں، میری ہمیشہ بات ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ان کے پاس ریفرنس کس کا ہوتا ہے؟ مستشرقین کا۔ مستشرقین نے یہ لکھا، مستشرقین نے یہ کہا، مستشرقین نے یہ بات کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر موضوع پہ لکھتے ہیں، دوسری بات ہمارے پاس بھی ہر موضوع پہ کتابیں ہیں، مگر ہمارا پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ خراب بات کو اچھی طرح پیش کرتے ہیں اور ہم اچھی بات کو خراب طرح سے پیش کرتے ہیں، تو ہماری اچھی بات سننے والا کوئی نہیں ہے اور ان کی خراب بات سننے والے بہت سارے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے سنا ہو کہ عارف محمد خان اور فلاں 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 یہ حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے، یہ بات انہوں کو کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات ان کو مستشرقین کا جو لٹریچر ہے اس سے انہوں نے سمجھا، اور مستشرقین کا وہ لٹریچر ہمارے علماء کی کتابیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی لائبریری میں نہیں ہیں، مگر مستشرقین کی ساری کتابیں وہاں موجود ہیں، جو انہوں نے اسلام پر لکھی ہیں ساری وہاں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عارف محمد خان جامعہ نظامیہ تو آتے نہیں کہ وہاں کی لائبریری سے استفادہ کریں گے، وہ تو پارلیمنٹ کی لائبریری میں پڑھتے ہیں نا، سپریم کورٹ کی لائبریری میں پڑھتے ہیں، یا اور بڑی بڑی جو نیشنل آرکائیوز ہے، نیشنل لائبریری ہے، جو نیشنل ڈیجیٹل لائبریری ہے، ان میں سب مستشرقین کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو دراصل وہ اپنے غلط بات کو اچھی طرح پیش کرتے ہیں، مگر ہمارا حال ہے کہ ہم اپنی اچھی بات کو اچھی طرح پیش کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، چنانچہ ان کی بات سب سنتے ہیں، ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو یونیورسٹی میں جو
سائنس کے پروفیسر ہیں یا جو لا میں پروفیسر ہیں یا جو MBA اور MCA میں ٹیکنالوجی میں جو پروفیسر ہیں، ان کو پوچھیے اسلام کے بارے میں کوئی موضوع پر، تو وہ جو رائے دیں گے تقریباً وہی ہوتی ہے جو مستشرقین کی کتابوں میں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ انگریزی ہی میں پڑھنا جانتے ہیں، وہ اردو میں کچھ نہیں پڑھتے، وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں، اور انگریزی میں کی بڑی لائبریریوں میں ہمارے پاس ہماری کتابیں نہیں ہیں۔ ہماری کتابیں اردو میں ہیں، فارسی میں ہیں، عربی میں ہیں، مگر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے ان زبانوں سے نابلد ہے، ان زبانوں سے بے خبر ہے۔ تو وہ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ مستشرقین نے بہت کام کیا، اگر مستشرق نہ ہوتے تو ساری اسلامی کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات اور تفسیر تبری، اور ان کا جو ہے کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، یہ کتابیں سب خراب ہو جاتی۔ اور یہ پروپیگنڈا بھی انہوں نے کیا، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بیبلوگرافی کا بڑا کام کیا ہے۔ بروکلمان نے 7 جلدوں میں اسلامی کتابوں کی فہرست تیار کی ہے اور ان کی ڈیٹیل بتائی ہے۔ فؤاد سسکین ہیں تو مسلم، مگر ان کی پرورش مستشرقین کے درمیان میں ہوئی، جرمنی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ التراث الاسلامی کے نام سے، یعنی ہسٹری آف اسلامک ہیریٹیج کے نام سے 32 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اور عصر بنو امیہ بلکہ عصر صحابہ سے لے کر اور 20ویں صدی تک مسلمانوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان سب کی فہرست تیار کی ہے، اور ڈیٹیلڈ فہرست تیار کی ہے۔ مثلا اگر آپ بخاری کو اگر اس میں دیکھیں گے تو کم سے کم 50-60 صفحے میں بخاری کے بارے میں ڈیٹیل ہے کہ امام بخاری کون تھے، امام بخاری کی بائیوگرافی اس میں دی ہے، پھر امام بخاری نے کس سے پڑھا اور کنہوں نے امام بخاری سے پڑھا، امام بخاری نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے مخطوطات اور مینuscripts کہاں کہاں ہیں، کون سی کتابیں چھپی ہیں، کون کتابیں نہیں چھپی ہیں، کون موجود ہیں، کون مفقود ہیں، غائب ہو گئی ہیں، کون کتاب کتنی مرتبہ پبلش ہوئی ہے، کس نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، کس نے اس کو چھاپا ہے، کتنی اس پر شرحیں لکھی گئی ہیں، ان شرحوں پر کتنی حاشیے لکھے گئے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، یہ ہم نے کام نہیں کیا ہے۔ آج بھی میں صبح ایک پیپر لکھ رہا تھا تو میں فؤاد سسکین کی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کام کرنے کا طریقہ آتا ہے، ان کو سلیقہ آتا ہے، ان کو بیبلوگرافی اور فہرست تیار کرنا آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دائرۃ المعارف عثمانیہ کی پہلی فہرست جو ہے وہ جرمنی میں تیار کی گئی۔ ہمارے یہاں کام کرنے والے لوگ تھے اور بڑا کام کیا ہے، مطلب اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آپ ہندوستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسی نادر کتابوں کو دائرۃ المعارف العثمانیہ نے شائع کیا ہے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ الحاوی فی الطب جو ہے امام ابن حجر اسقلانی کی جو ہے وہ بخاری شریف کی شرح، اسی طرح کتاب الانصاب، اسی طرح ابن قتیبہ کی کتابیں، ابن حجر اسقلانی کی جو سیرت کی کتابیں، یہ ساری کتابیں پہلی مرتبہ دائرۃ المعارف عثمانیہ نے شائع کی، اور عرب والے آج بھی دائرۃ المعارف عثمانیہ کی چھپی ہوئی کتابوں کو ری پرنٹ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ میں طرابلس کی ایک انٹرنیشنل بک ایگزیبیشن میں گیا تو میں نے ایک کتاب اٹھائی، تو کتاب چھپی ہوئی تھی لبنان کی، وہ جو پبلشر جو تھے وہ بھی لبنان کے تھے۔ میں کتاب کو کھولنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کی ٹائپ بڑے پرانے ٹائپ کے ہیں، تو میں لاسٹ پیج کو کھولا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ تو بھی آپ بے مطبعت دائرۃ المعارف العثمانیہ بے حیدرآباد المحروسہ، یعنی یہ بات ہم نے کتاب خریدی 1994-95 کی بات ہے، اور وہ کتاب یہاں چھپی ہے 1934 کے قریب، تو 34 سے لے کے 94 تک اسی کتاب کو پرنٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا پبلشر سے کہ بھائی آج تو کمپیوٹر آ گیا ہے، کمپیوٹر کی ٹائپنگ آ گئی ہے، زیادہ خوبصورت ہے، آپ دوبارہ ٹائپ کرا کے کیوں نہیں چھاپتے؟ یہ پرانی کانٹوں کی چھپائی کی کتاب کو آپ ری پرنٹ کرتے ہیں، اس پر جلد لگا دیتے ہیں، مقدمہ لگا دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں، مگر دوبارہ ٹائپ کیوں نہیں کراتے؟ تو اس پبلشر نے مجھے جواب دیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ 4 جلد کی کتاب کو اگر ہم ٹائپ کرائیں گے تو 4000 غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن دائرہ معارف عثمانیہ کی چھپی ہوئی کتاب میں 20 جلد کی کتابوں میں ایک غلطی آج تک نہیں ملی 50 سال میں۔
آپ اندازہ لگائیے کتنی محنت سے ان کتابوں کو کیا گیا. مگر یہاں کی کوئی بیبلوگرافی جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹ میں نہیں ہے, اسمبلی کی لائبریری میں کوئی بیبلوگرافی نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا, حیدرآباد کے سیاستداں ہوں یا یہاں کے وکلاء ہوں یا ججز ہوں, ان کو نہیں پتا ہے کہ دائرۃ المعارف عثمانیہ نے کتنا عظیم الشان کام کیا ہے. تو ایک تو ہم کام کرتے کم ہیں, اور جو کام کرتے ہیں وہ سلیقے سے نہیں کرتے, اور اگر کام کو ہم سلیقے سے کر بھی دیں تو ہماری پیشکش جو ہے عمدہ نہیں ہوتی. اور آج کی دنیا جو ہے یہ دنیا پیشکش کی دنیا ہے. آپ کا مال کوئی نہیں دیکھتا ہے, آپ اسے کیسے پیش کر رہے ہیں اس کو دیکھتا ہے. آپ خالص سونے کو کسی دیہات میں جا کے بیٹھ کے فروخت کیجئے تو آپ کو کوئی گراہک نہیں ملے گا. ایبٹ میں بیٹھ کر آپ امیٹیشن بیچیے, دن بھر لوگ آپ کو ملتے رہیں گے, دن بھر خریدار آپ کے پاس آتے رہیں گے. ریپرنگ کی دنیا ہے, مال کم پیسے کو ہوتا ہے, ریپر زیادہ قیمت کا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی پالیسی کو, اپنے طریقہ کار کو بدلیں. یہ مضمون جو ہے آپ میں سے بعض کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اسی سے ماخوذ ہے. اس کے 2 حصے ہیں کہ پہلا حصہ تو یہ کہ مسلمانوں کا علمی میراث جو ہے وہ کیا تھی, کتنی تھی, اور کیسے وہ سب کے سب یورپ چلی گئی. آپ جانیے کہ آج بھی بخاری کے سارے عمدہ نسخے یورپ کی لائبریری میں ہیں. مینuscript جو ہے, سارے عمدہ مینuscript نسخے جب سعودی حکومت نے بخاری کو ایڈٹ کر کے چھاپنا چاہا تو 10 نسخوں میں سے 5 نسخے ان کو یورپ سے منگانے پڑے, اور 5 نسخے جو ہے مراکش سے لے کر اور ملیشیا تک سے ان کو ملے. کیوں؟ جس وقت ان کی حکومت تھی, جس وقت برطانیہ کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا, انہوں نے پورے عالم اسلام سے یہ ساری مینuscript جمع کی اور اپنے پاس لے کے چلے گئے. انڈیا آفس لائبریری اور برٹش میوزیم میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ کم سے کم 30 لاکھ کتابیں ہیں مسلمانوں کی مینuscript جو آج بھی وہاں رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ کتابیں چھپ گئی ہیں, پرنٹ ہو گئی ہیں, مگر آج بھی بہت سارے مخطوطے ہیں جو ابھی تک ایڈٹ نہیں ہوئے ہیں, چھپے نہیں ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ بعض وہ مخطوطات بھی ہیں جو مسلمانوں نے اندلس میں لکھے تھے, جس میں سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, باٹنی, زولوجی اور جغرافی اور ہسٹری کی کتابیں ہیں عربی میں لکھی ہوئی. اور چونکہ ان کتابوں کے معلومات کو لوگوں نے ریپروڈیوس کر دیا, اپنے نام سے اس کو چھاپ دیا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ابن حیثم نے چشمے کی ساخت بنائی, مگر وہ کسی اور کے نام سے مشہور ہے. سب سے پہلے آپریشن مسلمانوں نے کیا, مگر وہ یورپ میں کسی کے نام سے ہے. مسلمانوں نے لوگارتھم کو ایجاد کیا, مگر وہ یورپ میں کسی کے نام سے ہے. بلڈ پریشر کو چیک کرنے کا سب سے پہلے کام زہراوی نے کیا, مگر ہم کسی یورپ کے آدمی کا نام سنتے ہیں. تو دراصل ان کتابوں کو چھاپنے پر یہ چوری جو بڑے پیمانے پر علم کی ہوئی ہے یہ ظاہر ہو جائے گی. لہٰذا وہ لوگ آج بھی ہزاروں ہزار مینuscript تک ہم کو پہنچنے ہی نہیں دے رہے ہیں. تو اس کتاب مقالب کو پڑھنا تو بہت مشکل ہے اس مختصر سے وقت میں. البتہ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا ہیڈنگز کے ذریعے. موضوع ہے علوم اسلامیہ میں مستشرقین کی خدمات کا جائزہ. تو علمی میراث کیا ہے؟ مسلمانوں کی علمی میراث دستاویزات ہیں, کتابیں ہیں, رسائل ہیں اور دوسرے علمی کام ہیں, ان کی صنعتیں ہیں, ان کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں, ان کی ایجاد کردہ جو ہے وہ آلات ہیں. یہ سب مسلمانوں کی علمی میراث ہے. علمی میراث کا جو اصطلاحی معنی ہے علوم و آداب, رسوم و عادات اور فنون وغیرہ کا ترکہ جو ایک نسل سے دوسری نسل کو پہنچتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے علم کی بے حد تاکید کی, اور قرآن اور سنت میں علم کے جو فضائل آئے اس کی وجہ سے مسلمانوں نے بالکل ابتدا ہی میں علم کی طرف توجہ کی, اور دیکھتے دیکھتے پورے عالم اسلام میں گھر گھر کتب خانہ ہو گیا, لائبریری ہو گئی. آج مسلمانوں کے پاس شہر میں لائبریری نہیں ہے. دوسری تیسری صدی ہجری میں مسلمانوں کے ہر گھر میں لائبریری ہوتی تھی, مسجدوں میں لائبریری ہوتی تھی, مدرسوں میں لائبریری ہوتی تھی. جو ان کے نادی یعنی جو کلبس ہوتے تھے جہاں آ کے بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, حقہ پیتے تھے, وہاں پر بھی وہ لائبریری بناتے تھے. ذاتی کتب خانے ہوتے تھے. عوامی
کتب خانے ہوتے تھے اور ایسی لائبریریاں تھیں جن میں 10 لاکھ کتابیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی 10 لاکھ کتابیں تھیں. اور اس کے بعد یہ ساری کتابیں گئیں کہاں؟ تو یہ 3 طرح یہ چیزیں ضائع ہوئی. اس کا ایک حصہ خود مسلمانوں کے جہل، تعصب اور خانہ جنگیوں میں یا پھر بیرونی حملوں میں تلف ہو گیا. یعنی آپ ابھی حیدرآباد میں جانتا ہوں کہ بعض ایسے گھر ہیں جہاں کئی مینuscript رکھے ہوئے ہیں، نہ وہ خود اس پہ کام کرتے ہیں، نہ وہ خود اس کو شائع کرتے ہیں، نہ وہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے حوالے کرتے ہیں. چونکہ اتنا ناواقف ہیں، اتنے بے علم کے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ شاید اس میں کوئی زمین کا کاغذ ہو تو یہ لے کے چلے جائیں. اور ایسی کتابیں ضائع ہو رہی ہیں پرانے شہر میں. میں درجنوں گھر میں خود گیا، کچھ نوٹ کر کے لایا، مگر کوئی اس کو دینے کے لیے یا چھپانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہماری ناواقفیت کی وجہ سے کتابیں ضائع ہوئیں. لوگوں نے سقوط حیدرآباد کے بعد بہت ساری کتابیں جو ہے وہ ضائع ہوئیں. مسلمانوں کی جو آپس میں خانہ جنگیاں ہوئیں اور جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اس میں بہت ساری کتابیں مسلمانوں نے ضائع کی. پھر صلیبی حملوں میں ضائع ہوئی، تاتاری اور چنگیزی حملوں میں کتابیں ضائع ہوئیں. بغداد میں جب تاتاریوں نے قبضہ کیا تو بغداد کی لائبریریوں سے کتابیں نکال کر اپنے گھوڑے کو باندھنے کے لیے باڑے بنا دیے کتاب سے. یعنی موٹی موٹی کتاب کی دیواریں کھڑی کر کے اس میں گھوڑے باندھتے تھے. آپ تصور کیجئے، بغداد کی مرکزی لائبریری کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا. مورخ لکھتا ہے کہ 40 دن تک دریائے دجلہ کا پانی نیلگوں تھا، نیلا نیلا تھا. اتنی بڑی تعداد میں کتابیں جو ہے دریا میں ڈال دی گئی. تو یہ پہلا اس کا ہے. دوسرا، اس کا بڑا حصہ مستشرقین کے ذریعے یورپ چلا گیا. جب ان کی حکومت تھی مراکش سے لے کے اور ملیشیا تک، تو انہوں نے ساری قیمتی کتابیں، سائنس اور علوم و فنون کی ساری کتابیں وہ لے گئے. جب صلیبی جنگیں چل رہی تھیں تو تب بھی وہ 200 سال تک بیت المقدس اور شام اور لبنان پہ قبضہ کرتے تھے. اس وقت وہ لے کے گئے تھے. پھر اندلس پہ جب قبضہ کیا تو اندلس تو بہت ہی ترقی یافتہ تھا. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر اندلس کا سقوط نہیں ہوا ہوتا تو جو ترقیاں آج 21ویں صدی میں ہوئی ہیں، یہ ترقیاں 18ویں اور 17ویں صدی میں ہو چکی ہوتی. لیکن مسلمان جہاں تک پہنچے تھے ایک دم وہیں سے وہ پست ہو گئے. ساری کتابیں ضائع کر دی گئیں، جلا دی گئیں یا یورپ کے کتب خانوں میں منتقل کر دی گئیں. اور وہ انسانی ترقی کا جو رفتار تھی وہ بالکل ٹھہر گئی اس کی وجہ سے. پھر یورپ والوں نے جب اس کو اپنی زبانوں میں، لیٹن میں، انگریزی میں، فرینچ میں جب اس کو ترجمہ کر لیا 2-3 صدیوں میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ تہذیبی اور ترقی کا وہ کام شروع کیا، جس کی وجہ سے جو ترقی 17ویں اور 18ویں صدی میں ہونی تھی وہ 20ویں اور 21ویں صدی میں جا کے ہوئی. تو مستشرقین نے کتابوں کا بڑا ذخیرہ لے کے وہاں گئے. اور کچھ حصہ اس کا عالم اسلامی میں محفوظ ہے. ایک بہت بڑا حصہ خود دائرۃ المعارف عثمانیہ میں تھا. بڑی نادر کتابیں تھیں اور آج بھی ایسی کتابیں ہیں کہ جس کی طرح 10 کتابیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں جیسی کہ نادر کتابیں یہاں رکھی ہیں. مگر مجھے بیحد افسوس کے ساتھ آپ لوگ ہیں میں بتاؤں کہ آصفیہ لائبریری میں میں خود اندھیرے میں نیچے تہخانے میں چلا ہوں تو کتابیں میرے قدموں کے نیچے آ گئی ہیں، زمین پہ پھیلی ہوئی. جو قوم علم کی ناقدری کرتی ہے تو بہت مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور اللہ تعالیٰ کا التفات جو ہے اس کی طرف ہو. تو یہ 3 طرح سے ہے. پھر ان کی خدمات کیا ہیں؟ انہوں نے کسی بھی قوم کی جو میراث ہوتی ہے اس میں 2 ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک اچھا سائیڈ ہوتا ہے، ایک خراب سائیڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کے فارسی کے شعراء نے، ابو نواس عربی کا شاعر تھا، اس نے شراب پر پورا دیوان لکھ دیا. عمر خیام نے خمریات پر پورا دیوان رکھ دیا. تو انہوں نے مسلمانوں کی میراث کے اس حصے کو ہائی لائٹ کیا جو آپس کی تفرقہ بازی کی نشاندہی کرتا تھا، جو بے راہ روی اور بد اخلاقی کی بات کرتا تھا، اس کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے قرآن و حدیث پہ کام نہیں کیا بلکہ دوسری ان چیزوں پہ کام کیا جو ان کے لیے نفع بخش تھی یا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی. تو جو تصوف پہ بھی جو پازیٹیو تصوف تھا اس پہ کام نہیں کیا، جو تزکیہ نفس والا تصوف تھا اس پہ کام نہیں کیا، بلکہ جو سنگنگ تصوف اور ڈانسنگ تصوف تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ورنہ تصوف ایک ایسی بے حد طاقتور علم کا نام ہے، مگر انگریزوں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو تصوف میں ایسے لوگ کہ صاحب
نماز نہیں پڑھنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ خالی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو گویا جو منحرف تصوف تھا، جو منحرف علم کلام تھا، جو منحرف فقہ تھا، جو قرآن کی غلط تعبیرات تھیں، جو حدیث کی غلط شرحیں تھیں، ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، اور ان کتابوں کو انہوں نے لیا جس کے ذریعے وہ مغرب کی تعمیر کر سکیں۔ گوسٹاف لیبان نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے علم کو اس کے معراج تک پہنچا دیا اندلس میں، اگر اسی وقت اگر مسلمان اندلس کے ساتھ ساتھ اگر وہ فرانس پہ بھی قبضہ کر لیتے تو فرانس جہاں آج پہنچا ہے 400 سال پہلے وہاں پہنچ گیا ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ پورا بہت ہی تفصیلی موضوع ہے، میں اس کتاب میں بھی یہ تقریباً شامل ہے، اور یہ میں پرنٹ کاپی بھی جو ہے یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو ضرور پڑھیے، اس میں بہت ہی سبق ہے۔ جو قومیں ماضی نہیں رکھتی ہیں ان کے پاس مستقبل بھی نہیں آتا ہے، اور مستقبل کی تعمیر جو ہے وہ ہمیشہ ماضی سے سبق لے کر ہی آپ مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا یہ شاطر، ہوشیار، پڑھا لکھا جو ہمارا مخالف ہے، اس کے چالیں کیا کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں، اس کی تدبیریں کیا کیا ہیں، تاکہ ہم بھی اسلام کے لیے ایک دفاعی نظام تیار کر سکیں۔ آپ حضرات کی حسن سماعت کے لیے بہت بہت شکریہ، اور میں شکر گزار ہوں اس درس یا اس لیکچر سیریز کے ذمہ داروں کا، عالیہ مسجد کے ذمہ داروں کا، جو اس لگن کے ساتھ اور اس خوبی کے ساتھ، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ملک میں ابھی بھی کچھ ایسے دیوانے ہیں جو 1087واں جو ہے وہ لیکچر کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی شمع کو، اگرچہ اسے روشنی کے طلبگار بہت کم ہیں، مگر اس شمع کو جو ہے قائم و دائم رکھے، اور علم پروری کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور واقعی مستشرقین کا جو ہے معنی اور اس کے وہ بتا دیے، کافی علم میں ہمارے اضافہ ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے علم میں برکت دے، ترقی دے، اور ہم کو بار بار آپ کے سننے کا ہم کو موقع عطا فرمائے۔ بہت ہی قیمتی باتیں آپ نے بتائی ہیں، اتنے کم وقت میں بہت اچھی مالا موتیوں کا پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس جذبے کو، اس خلوص کو، اخلاص کو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ ہم عن قریب پھر آپ کو جو ہے زحمت دیں گے، آپ کے سننے کے ہم مشتاق ہیں۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمارے والدین، عزیز و قریب رشتہ دار، میرے مولا سارے افسران صاحبان، تمام اساتذہ صاحبان، ہمارے جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، میرے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب جو بقیت حیات ہیں ان کو توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں میرے مولا، توبۃ النصوح کروا لے جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو میرے مولا۔ بعد اس کے ہدایت دے کے تیری پیاری تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا ان کے شادیوں کے اسباب بنا دے۔
اور میرے مولا جو تعلیم پا رہے ہیں ان کی علم میں ترقی عطا فرما، ہر امتحان میں ان کو امتیازی کامیابی عطا فرما، جو ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، میرے مولا ان کی ملازمت اور کاروبار میں برکت والی ترقی عطا فرما، جو اب کچھ کرنا چاہتے ہیں ملازمت کی تلاش میں ان کی مدد فرما، سب کو حلال روزگار سے جوڑ دے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں واسطے سے قبول و منظور فرما، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ